بالله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأكمل والأعلى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات پڑھیں عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی مشہور و معروف آیت اور آیت الکرسی کا حصہ کہ جس کو میں نے اس وقت کی تقریر کے لیے عنوان قرار دیا، دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے، چونکہ وعدہ میرا 10:30 بجے کا کہیں اور کا تھا، اور جس وقت مجھے ممبر سے یہاں سے اتر جانا چاہیے تھا اس وقت میں ممبر پر بٹھایا گیا ہوں. لیکن بہرحال جتنا ہو سکے گا آپ کے سامنے اس آیت کے ضمن میں معروضات بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ارشاد ربانی ہو رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، اور اس ولایت کا نتیجہ یہ ہے کہ یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ ولایت یہ کرتی ہے کہ اگر کوئی اللہ کو ولی مان لے تو وہ ظلمات سے نکالتی ہے اور نور میں لے جاتی ہے. لیکن والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. اس کا نتیجہ اس کائنات میں یہ ہے کہ وہ نور سے نکالتے ہیں اور ظلمات میں لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. اور یہ جہنم والے ہیں، جہنم میں رہنے والے ہیں اور ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں. یہ ہے آیہ کریمہ کا ترجمہ. میرے عزیزو، پروردگار عالم نے دونوں ولایتوں کو ایک ہی آیت میں بیان کر دیا. ایک ولایت وہ ہے کہ جو مثبت ولایت ہے، اور ایک ولایت وہ ہے کہ جو منفی ولایت ہے. مثبت ولایت کے معنی یعنی جس ولایت کو ہم نے حکم دیا ہے کہ تم ان کو اپنا ولی بناؤ، ان کی ولایت کو قبول کرو. اور منفی ولایت وہ ہے کہ جس سے ہم تمہیں روک رہے ہیں. اور پروردگار بلا وجہ نہ حکم دیتا ہے اور نہ بلا وجہ منع کرتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ مثلا جس نے ہمارے مزاج کے خلاف بات کر دی تو اب ہم نہ اس سے ملیں گے، نہ اپنی اولاد کو ملنے دیں گے، نہ خاندان وہاں جائے گا، نہ کوئی رشتہ دار جائے گا. یہ سارے تقاضے بشریت کے تقاضے ہیں. اور اگر کوئی ہمارے مزاج کے تحت بات کرے گا، ہم مزاج ہو کر گفتگو کرے گا، تو اس سے ہم بھی ملیں گے، اس سے ہمارے بچے بھی ملیں گے، اس سے ہمارا خاندان بھی ملے گا، اور اس سے ہم کسی کو روکیں گے نہیں، چونکہ اس نے ہمارے مزاج کی بات کی ہے. تو یہ بشریت کے تقاضے ہیں. پروردگار کے یہاں ایسے نہیں ہوتا. پروردگار اگر کسی چیز کا حکم دے رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی مصلحت ہے، اور اگر کسی چیز سے روک رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی حکمت ہے. لیکن ہمارے یہاں بہرحال ایسا ہوتا ہے چونکہ اس نے ہمیں برا کہا ہے تو اب ہم بھی اس کو برا کہیں گے، اور اب ہم اس سے ملنے سے بھی روکیں گے. لیکن پروردگار کے ہاں فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں، پروردگار کے ہاں فیصلے عادلانہ ہوتے ہیں. اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا ولی ہے، ایمان لانے والوں کا ولی اللہ ہے، تو اس ولایت کو قبول اگر تم نے کر لیا تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا فائدہ ہے. اور اگر ہم جن ولایت سے تمہیں روک رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے. تم جاؤ جس کو چاہو ولی بناؤ،
ولایت کو قبول کرو طاغوت کی، کفر کی ولایت کو قبول کرو، جاؤ جہنم میں، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے۔ میں مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا چاہوں گا تاکہ بات پہنچ جائے۔ میرے عزیزو، پروردگار عالم نے اس کائنات میں جو انسان کو خلق کیا اور انسان کو خلق کرنے کے بعد ایک قانون بنایا ہے، اور اس قانون میں کچھ آثار ہیں اور ان آثار کے کچھ نتائج ہیں۔ مثلاً اگر کسی نے اپنی آنکھ پر چاقو مار دیا تو نتیجے میں آنکھ پھوٹ جائے گی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ مثلاً اگر آپ آنکھ میں چاقو ماریں اور آنکھ پھوٹے بھی نہیں اور دعا کریں پروردگار میں آنکھ میں چاقو تو ماروں گا لیکن میری آنکھ نہ پھوٹے، ہو سکتا ہے؟ کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پروردگار نے قانون ایسا بنایا ہے کہ اگر تم نے آنکھ میں چاقو مارا تو تمہاری آنکھ پھوٹ جائے گی۔ یہاں پر پروردگار کی نہ عدالت پر کوئی حرف آئے گا، نہ پروردگار کی کوئی مصلحت پر حرف آئے گا، قانون ایسا بنایا ہے۔ اگر تم نے اپنی گردن سے سر کو جدا کر دیا تو تم مر جاؤ گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم اپنے سر سے گردن کو جدا کر دیں اور ہم مرے بھی نہیں، کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھائی جب سر اور تن سے جدا ہو جائے گا تو نتیجے میں موت سامنے آئے گی۔ پروردگار نے قانون بنایا ہے۔ یہ قانون وہ ہے کہ جو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے آسانی سے، کیونکہ موت واقع ہو رہی ہے۔ آنکھ پھوٹ جانا کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، کوئی چاقو نہیں مارتا، اسے پتا ہے کہ اگر چاقو مار دیا تو آنکھ پھوٹ جائے گی۔ یہ چونکہ مادی مسائل ہیں، ظاہری مسائل ہیں تو انسان محسوس کر لیتا ہے جلدی سے، لیکن اسی طریقے سے کچھ معنوی مسائل ہیں۔ مثلا تم نے فلاں گناہ کیا تو تم پر فلاں بلا نازل ہوگی، قانون ہے۔ اب یہاں پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ پروردگار گناہ بھی ہم کریں اور پروردگار ہم پر کوئی بلا بھی نازل نہ ہو، کہ نہیں، قانون ایسا بنایا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ دیکھ رہے ہیں آپ، پروردگار میرے اس گناہ کو معاف کر دے جس کی وجہ سے دعائیں حبس ہو جاتی ہیں، یعنی وہ گناہ جو دعاؤں کو قید کر دیتے ہیں، یعنی دعا کا قبول نہ ہونا اور گناہ کا آپس میں رابطہ ہے۔ اگر تم گناہ کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب یہاں پر مولانا صاحب کچھ نہیں کر سکتے کہ مولانا صاحب ہماری دعائیں پوری نہیں ہو رہی، تو مولانا صاحب کیا کریں؟ پہلے ان معنی کو دور کیجئے جس کی وجہ سے دعا پوری نہیں ہو رہی۔ جس طریقے سے آپ نے چاقو آنکھ میں مارا، آنکھ پھوٹ جائے گی، ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے فلاں گناہ کیا تو دعائیں پوری نہیں ہوں گی۔ یا اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اگر تم نے فلاں گناہ کیا تو تم پر فلاں بلا نازل ہوگی۔ یہاں پر نہ کوئی مولوی کچھ کر سکتا ہے اور نہ پروردگار کی عدالت پر کوئی حرف آنے والا ہے، یہ چونکہ تم نے معنی اپنے لیے ایجاد کر دیا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، امام کاظم علیہ السلام، اور یہ میں بے سبب گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ نئے نئے گناہ کرو گے، ماڈرن گناہ، یعنی جو پہلے گناہ نہیں کیے جاتے تھے، کلما احدث الناس من الذنوب، یعنی نئے نئے گناہ جو پہلے نہیں کیے جاتے تھے، اگر تم وہ نئے نئے گناہ کرو گے تو پروردگار تم پر نئی نئی بلائیں نازل کرے گا کہ جس کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ دیکھ رہے ہیں آپ، نئے نئے گناہوں کا رابطہ ہے نئی نئی بلاؤں سے۔ اب یہ نہیں کہنا کہ فلاں بیماری آ گئی، یہ بیماری نہیں ہے، بلا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ جس طریقے سے تم نے آنکھ میں چاقو مارا ہے، رابطہ ہے، آنکھ پھوٹ جائے گی۔ جس طریقے سے تم نے فلاں گناہ کیا ہے، رابطہ ہے، دعا پوری نہیں ہوگی۔ جس طریقے سے تم نے اور کوئی دوسرا نیا نیا گناہ کیا ہے، رابطہ ہے، اب تم نئے نئے بلاؤں میں گرنے والے ہو۔ اسی طریقے سے اگر تم نے غلط کو ولی بنا لیا،
یہ بھی بے ربط نہیں ہے، اس کا بھی رابطہ ہے۔ اور اگر تم نے صحیح کو ولی بنا لیا، یہ بھی بے ربط نہیں ہے، اس کا بھی رابطہ ہے۔ اگر غلط کو ولی بناؤ گے تو ہمارا نقصان نہیں ہے، تمہارا نقصان ہے۔ اور اگر صحیح کو ولی بنا لیا تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہماری خدائی میں اضافہ ہو جائے گا، نہیں، تمہارا فائدہ ہے۔ اب کیسے فائدہ ہے؟ اسی آیت کو جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اللہ ولی، اللہ ولی ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اس ولایت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ ولایت اپنا اثر رکھتی ہے، اور ایسا اثر رکھتی ہے کہ تمہیں ظلمات سے نکالے گی، نور کی طرف لے جائے گی۔ اور اگر تم نے غلط کو ولی بنا لیا تو یہ بھی بے ربط نہیں ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو کفر کرنے والے کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں، ان کے ولی طاغوت ہیں۔ اچھا، اس ولایت کا نتیجہ کیا ہے؟ کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ اس ولایت کا اس کائنات میں اثر یہ ہے کہ تمہیں نور سے نکالے گی، ظلمات میں لے جائے گی۔ اس دنیا میں یہ اثر ہے، اور آخرت میں اثر یہ ہے کہ اولئک اصحاب النار ھم فیھا خالدون۔ اگر تم نے غلط کو ولی بنایا تو دنیا میں تاریکی ہے، اور آخرت میں جہنم، اور ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ تو آپ نے محسوس کیا یہ بغیر، یعنی ربط ہے اس کا آپس میں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ بغیر اثر کے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ تم مثلا انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے ولی ہیں۔ یہ ایسے نہیں کہہ رہا پروردگار، اپنے آپ کو پہچانوانا نہیں جا رہا ہے فقط، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تم کامیاب زندگی گزارو، اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مثبت ولایت کے دامن کو تھامنا پڑے گا۔ اور اگر تم ناکام زندگی گزارنا چاہتے ہو تو بھئی دو ہی راستے ہیں، یا تو انسان ولی بنائے گا یا نہیں بنائے گا۔ پہلی بات، یا تو کسی کی ولایت کو تسلیم کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اگر نہیں کرے گا جائے جہنم میں، ہمیں سے کیا ہے۔ لیکن اگر کسی کو ولی بنائے گا تو یا اچھے کو بنائے گا یا برے کو بنائے گا، کہ اگر برے کو بنا دیا تو ہمارا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر تم نے اچھے کو بنا لیا تو ہماری شان میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم وہ ہیں کہ یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اس نے خیر کا ارادہ کر لیا تو کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کے فضل کو رد کر سکے، وہ ایسا مرید علی الاطلاق ہے، اس کا ارادہ اتنا قوی ہے۔ یہ کسی انسان کا ارادہ تھوڑی ہے جو مثلاً ارادہ کرے کہ جیب میں ہاتھ ڈالنے کے لیے کہ فقیر کو کچھ نکال کے دے اور ہاتھ بھاری نہ آئے۔ یہ کسی انسان کا ارادہ تھوڑی ہے جو بلی کے گزر جانے سے کٹ جائے۔ نہیں، میں ایک اور مثال دوں، ایک ہمارے جاننے والے، میں نے ان سے پوچھا آپ اچھے خاصے آدمی ہیں، آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ بیوی نہیں رکھنے دیتی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، ارادہ جہاں پر ضعیف ہو، ارادہ جہاں پر کمزور ہو، وہاں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں۔ یہ تو بہانہ بنا رہے ہیں بیوی نہیں رکھنے دیتی، ورنہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پر نفس مانے آ جاتا ہے۔ ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن نفس ہمیں آ کر کے روک دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ارادہ ضعیف ہے۔ لیکن جہاں ارادہ قوی ہو، جہاں ارادہ مضبوط ہو، جہاں ارادہ مستحکم ہو، وہاں ارادے ٹوٹتے نہیں ہیں۔ اگر ارادہ کر لیا تو سورج پلٹے گا، اگر ارادہ کر لیا تو ستارہ بھی پلٹے گا، اور ارادہ اتنا محکم ہے جب چاہے سورج کو پلٹائے، جب چاہے ستارے کو پلٹائے،
اور ارادے کی کیفیت دیکھیے، ستارہ پلٹتا بھی ہے اور ان کے ارادے سے اترتا بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ تو یہ تو ان کے بندوں کے ارادے کی کیفیت ہے، اور جہاں پروردگار کا ارادہ ہو وہاں کیا عالم ہوگا۔ تو غرض کہ ہم نے جو تمہیں کہا ہے کہ ہماری ولایت کو قبول کرو، بس عزیزو اگر تم ہماری ولایت کو قبول کرو گے تو تمہارا فائدہ ہے، اور ہماری ولایت، بس آخری بات، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ایمان لانے والوں کا۔ اچھا، اللہ کی ولایت کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ اللہ کی ولایت کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ ولایت یا تشریحی ہوگی، اب یہ کافی بحث ہے لیکن میں جلدی سے تمام کر رہا ہوں۔ ولایت پروردگار کی یا تشریحی ہوگی یا تکوینی ہوگی؟ تشریحی جہاں پر حکم الہی ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، یہ کیا ہے؟ یہ ولایت تشریحی کے ضمن میں آ رہی ہیں باتیں۔ اللہ کی ولایت کا اظہار ہوگا تو کیسے ہوگا؟ کہ اللہ کی ولایت کا اظہار نبوت کے ذریعے ہوگا، رسالت کے ذریعے ہوگا، امامت کے ذریعے ہوگا، اور جیسی ولایت ہوگی ویسا ظہور ہوگا۔ جتنی ولایت ہوگی اتنا ظہور ہوگا۔ کسی کی ولایت اتنی تھی کہ اسے نبی بنایا جائے تو اسے رسول نہیں بنائیں گے، کسی کی ولایت اتنی تھی کہ اس کو نبی بھی بنایا گیا، رسول بھی بنایا گیا، لیکن امام نہیں بنائیں گے، چونکہ ولایت کے کچھ تقاضے ہیں، اور کسی کی ولایت کا کمال یہ تھا کہ وہ نبی بھی بنا، رسول بھی بنا، امام بھی بنا، جیسے جناب ابراہیم، جیسے جناب پیغمبر نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسی ذات ہو اس کی ولایت نبوت سے بالا ہو، اس کی ولایت رسالت سے بالا ہو، اس کی ولایت ہم تراز امامت ہو، لیکن نہ وہ نبی ہو، نہ وہ رسول ہو، نہ وہ امام ہو، کیوں؟ اس لیے کہ وہ خاتون ہے۔ مصلحت پروردگار یہ ہے کہ نہ خاتون کو نبی بنائے گا، نہ رسول بنائے گا، نہ امام بنائے گا، لیکن اس کی ولایت اتنی ہے کہ نبی سے زیادہ ہے، اس کی ولایت اتنی ہے رسول سے زیادہ ہے، اور ہم تراز امامت ہے، یعنی امامت جتنی ولایت ہے۔ نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی۔ نبی کی ولایت کا ظہور نبوت سے ہوا، رسول کی ولایت کا ظہور رسالت سے ہوا، امامت کی ولایت کا ظہور امامت سے ہوا، لیکن سیدہ کی ولایت نبی سے بالا، رسول سے بالا اور امامت کے برابر ہے، لیکن اس کی ولایت کا ظہور ہو تو کیسے ہو؟ حکم ہوا، اے پیغمبر جب بھی سیدہ آئے تو استقبال کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ایسی ولایت رکھنے والی فقط سیدہ مدافع ولایت نہیں ہے، متحمل ولایت بھی ہے۔ سیدہ کی ولایت ہم تراز امامت ہے۔ اور اب یہاں پر ایک گفتگو ہونی چاہیے، کبھی موقع ملا ایام عزائے فاطمیہ میں تو اس پر گفتگو ہونی چاہیے کہ جس پر گفتگو نہیں ہوتی، کہ نقش سیدہ سلام اللہ علیہا در اسلام، سیدہ کا کردار اسلام میں ہے کیا؟ بیٹی کی حیثیت سے نہیں، ماں کی حیثیت سے نہیں، زوجہ کی حیثیت سے نہیں، فاطمہ بما ہیا فاطمہ، اس حیثیت سے سیدہ کا کردار کیا ہے؟ میرے عزیزو، سیدہ سے ذاتاً دشمنی تھی کہ جو خانہ زہرا پر نظر آ رہی ہے، اور آج ہی کی جیسی تاریخ تھی، چونکہ اختلاف ہے، 29 صفر کا چاند تھا یا 30 صفر کا چاند تھا، تو راویان نے اختلاف کیا کہ جو ہجوم ہوا ہے سیدہ کے گھر پر، اب وہ پہلی ربیع الاول ہو سکتی تھی یا دوسری ربیع الاول ہو سکتی تھی؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ابھی دفن پیغمبر کو 3 دن نہ گزرے تھے، ابھی تو نبی کا کفن میلا بھی نہ ہوا تھا، لوگ در سیدہ پر آ کر آواز دیتے ہیں، سیدہ
ابو الحسن کو گھر سے باہر نکالو. اب یہاں پر ایک بحث ہے کہ سیدہ دروازے پر آئیں تو کیوں آئیں، لیکن ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں عرض کرتا آپ کے سامنے ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں. آواز دیتی ہیں اس دروازے کو آگ لگا دو گے جس میں حسنین کریمین رہتے ہیں. کہتے ہیں فائن ہوا کرے، اور فقط کہا نہیں بلکہ دروازے کو آگ لگا دی. میرے عزیزو یہ عرب میں دستور تھا کہ جب کسی کے گھر میں مدینے میں یا حجاز میں پورے عرب میں کسی کے گھر کوئی مر جاتا تھا تو کم سے کم 3 دن تک اس کے گھر چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہمارے اب یہ رسم بعض جگہ پر باقی ہے لیکن بعض جگہ پر مفقود ہو چکی ہے، لیکن بعض مقام پر نظر آتی ہے. تو یہ عرب میں بھی دستور تھا، چولہا نہیں جلتا تھا. لیکن ابھی دفن پیغمبر کو 3 دن نہ گزرے تھے، مدینے والوں نے دیکھا کہ سیدہ کے گھر سے دعا بلند ہو رہا ہے. آپس میں چمی گوئیاں شروع ہوئیں کہ دفن پیغمبر کا بھی پاس نہیں رکھا، لیکن اب جو جا کر کے دیکھا تو گھر کا چولہا نہیں جل رہا تھا بلکہ سیدہ کے گھر کا دروازہ جل رہا تھا. میرے عزیزو بس میں نے یہاں پر تمام کر دیا. آپ کو معلوم ہے سیدہ وہ ذات ہے کہ جس پر ساری مصیبتیں اجمالاً پڑی ہیں. کون سی مصیبتیں؟ جو کربلا والوں پر الگ الگ پڑی ہیں. وہ ساری مصیبتیں سیدہ پر 18 برس کی سیدہ پر ایک ساتھ پڑ رہی ہیں. اگر آج سیدہ کے گھر کو گھیرا نہ گیا ہوتا تو کل کس میں ہمت تھی جو حسین کو کربلا کے میدان میں گھیرتا. اگر آج سیدہ کے گھر کو آگ نہ لگائی گئی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا کہ خیام حسینی کو آگ لگاتا. اگر آج سیدہ کے در میں جو ایک میخ تھی، جو لوہے کی کیل تھی، سیدہ کے سینے میں پیوست نہ ہوئی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا کہ کوئی ہم شکل پیغمبر کے سینے میں نیزہ اتارتا. اگر آج سیدہ در و دیوار پسی نہ ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہوتا. اگر آج بدن سیدہ میں محسن شہید نہ ہوا ہوتا تو کل کیسے ممکن تھا کہ 6 مہینے کا علی اصغر 3 شعبہ تیر سے ذبح ہو جاتا. اگر آج سیدہ کے ساتھ بے ادبی نہ کی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا کہ حسین کی 4 سالہ یتیمہ کو کوئی تماچے لگاتا. اگر آج سیدہ کے بازوؤں پر غلاف شمشیر سے وار نہ ہوا ہوتا تو کل کیسے ممکن تھا کہ کوئی نہر کے کنارے عباس کے شان قلم کر دیتا. اگر آج علی کے گلے میں رسی نہ پڑی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا کہ جو سید سجاد کو ہتھکڑی پہناتا، پاؤں میں بیڑی پہناتا. نہیں میرے عزیزو، اگر آج سیدہ دربار نہ گئی ہوتی تو کل کیسے ممکن تھا زینب اور شرابیوں کا دربار. یہی وجہ تھی کہ ساری مصیبتیں خانہ زہرا پر نظر آ رہی ہیں، اسی لیے آواز دی صبت علیہ مصائب